بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کشف روح یا کشف قبور کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے اولیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لیں اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے نفس کا تزکیہ کریں، تصفیہ قلب کریں، اور اس دنیا میں رہنے کے بعد جو مٹی اور جو گرد ان کے دلوں پر، یا یوں کہہ لے کہ جو گناہ سرزر ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر جو گرد جم جاتی ہے، ہمارے دل کا آئینہ گندا ہو جاتا ہے، اولیاء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئینہ کو صاف کریں۔ اولیاء کرام اس دنیا میں بھی اپنے فیوز و برکات انسانوں میں بانٹتے ہیں، انسانوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی فیوز و برکات کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف اللہ کا دوست تھا تو وہ مقام غوثیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے روح نے انسان کی اس جسم کی پرورش بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں جس میں بچوں کی دیکھ بھال، حقوق العباد، عبادات اور ریاضات، مجاہدہ، تو ان کے اوپر بہت سارا ٹائم صرف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کیونکہ یہ معاملات اب اس انسان نے طے نہیں کرنے ہیں، تو وہ اللہ کے حضور بہت زیادہ وقت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دائرہ اور بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو اپنی زندگی میں اولیاء کرام کی خدمت میں وقت گزارتا ہو، اس کو چاہیے کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی قبروں پر اس سے بھی زیادہ وقت جو ہے وہ گزارے، اور جو روحانیات اور جو فیوز و برکات ہیں ان کو سمیٹے۔ اب کچھ لوگ کشف قبور یا کشف روح کا جو ہے وہ رد کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن سائنس نے بہت ساری چیزیں جہاں پر کلیئر کی ہیں وہاں پر یہ چیزیں بھی بہت کلیئر کر دی ہیں۔ کسی کو یہ عقیدہ رکھنے کے لیے سائنس کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل لوگ شاید سائنس پر اس سے بھی زیادہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو انسان 3 مراحل میں یہاں پر زندگی گزار کے جاتا ہے۔ ایک مرحلہ انسان کا وہ ہے جو اس کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں گزرا ہے، اور پھر جب انسان عالم ارواح سے اپنی والدہ کے پیٹ میں آتا ہے، اور پھر یہ دنیا اور اس کے بعد برزخی زندگی ہے۔ اب دیکھیں، ایک بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، تو سائنس نے الٹرا ساؤنڈ مشینوں کو ایجاد کر کے بہت کلیئر، بہت واضح کر دیا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ بچے کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حرکتیں بھی کر رہا ہے، اور وہ زندہ بھی ہے، وہ سانس بھی لے رہا ہے، اس کو خوراک بھی مل رہی ہے۔ تو یہ چیز بہت واضح ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہپنوٹزم کے حوالے سے جو بھی تحقیقات کی گئی ہیں، اگر آپ اس کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بھی غور کریں تو جب کسی انسان کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے تو اس کی جو باڈی ہے وہ دیکھنے میں بالکل سخت ہو جاتی ہے اور ساکت ہو جاتی ہے، وہ حرکت نہیں کرتی، اور اگلا انسان آپ کے آرڈرز جو ہیں وہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں کچھ ویڈیوز انٹرنیٹ کے اوپر وائرل بھی ہوئی ہیں جس کے اوپر ایک انسان کو نیند میں سلا دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہپنوٹائز کرنے والا بندہ ہے وہ اس کو کسی ایسے مقامات پر لے جاتا ہے جہاں پر اس کے والدین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اس کے جو دادا دادی، نانا نانی، جن سے بھی وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے ان سے ملاقات بھی کروائی جاتی ہے۔ اور شروع سے لے کر ابھی تک یہی پرابلم چل رہی ہے کہ جب ہم کسی علم کو دلیل کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے تو ہم اس کے وجود کا ہی انکار کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ کسی علم کے وجود کا ہی انکار کر دینا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ لیکن اس دنیا سے پہلے بھی
ہمارے وقتوں سے پہلے بھی ان کے اوپر دلائل بھی دیے گئے اور یہ چیزیں ایکسپلین بھی کی گئیں، اور آگے سائنس کی وجہ سے ان میں مزید آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ اب جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے ہم اپنے پیر صاحب کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو بڑی آسانی سے اس طرح ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح آج کل شیشے نکلے ہوئے ہیں، گلاس نکلے ہوئے ہیں، وہ گلاس جب آپ اپنی کھڑکی پر لگاتے ہیں یا اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو آپ تو باہر والے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن باہر والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہ گلاس کی سیٹنگ ایسی ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے نکل کر وہ برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شہید ہیں وہ بالکل بھی مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا بھی ہے، تو وہ بھی زندہ ہیں، وہ اس دنیا کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ایگزسٹ تو کرتا ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کی باڈی ہے، وہ سانس لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ ایون یہاں تک اب تو درختوں کے بارے میں بھی یہ سائنس پروو کر چکی ہے کہ وہ بھی سانس لیتے ہیں، تو ان کے سونے جاگنے کے بھی معاملات ہیں۔ تو اس طرح جو پیر صاحبان ہیں اور اولیاء کرام ہیں وہ اپنی قبروں سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنی فیوز و برکات ہمیں تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کی زندگی کے حالات جاننے کے لیے کشف روح یا کشف قبور کا یہ جو مراقبہ ہے یہ کیا جاتا ہے، اور انسان کے قلب کے اوپر جو لگی وہ گرد ہے جب وہ دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان اگلے آنے والے جو معاملات ہیں اللہ کی اجازت سے جتنی اس کو اجازت ملے وہ بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس سے پہلے جو معاملات انسان کی زندگی میں گزر چکے ہیں اللہ کے اجازت سے اور حکم سے ان معاملات کے اوپر بھی وہ نظر ڈال سکتا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں متعدد احادیث ملتی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف روح یا کشف قبور کیا۔ کشف کا جو لغوی معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انکشاف ہو جانا، کسی چیز سے پردے کا یا حجاب کا اٹھ جانا، آپ کا منکشف ہو جانا، آپ کا کسی ایسی چیز کو جان لینا جو اس سے پہلے جاننے سے پہلے وہ پوشیدہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ دو قبر والے جو ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک درخت کی شاخ منگوائی اور اس کو درمیان میں سے توڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر یہ شاخیں آپ نے ان قبر والوں کی قبروں کے اوپر لگا دی اور اس سے ان کا عذاب ختم ہو گیا۔ اور یہ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں تھی جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ ایک قبر والا جو ہے وہ جو پیشاب کی چھینٹیں ہیں ان سے نہیں بچتا تھا، جو دوسرا قبر والا تھا وہ چغلیاں کرتا تھا، ادھر کی بات لینی ادھر بتانی، ادھر کی لینی ادھر بتانی، تو اس وجہ سے ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیزیں ملتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے کس طرح پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے کیوں پہنچے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ براق پر تشریف فرما تھے اور آپ براق کی سپیڈ سے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی روح کی سپیڈ کے ساتھ
وہ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر پہلے پہنچ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے وہاں پر پہنچے۔ تو یہ جو روح ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، یہ لائٹ جیسے ہے۔ تو جس طرح ایک بجلی یا لائٹ یا الیکٹریسٹی جس رفتار سے اپنی منزل کو طے کرتی ہے، اور روح اس سے 3-4 گنا زیادہ سپیڈ کی اہلیت رکھتی ہے اور قابلیت رکھتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کشف قبور یا ان کو بھی ارواح کا کشف ہوتا تھا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ بحث کریں گے کہ وہ تو نبی ہیں تو ان کے معاملات جو ہیں الگ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم اولیاء کی بھی بات کریں تو ایک ہمارے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کو سید المکاشفین کا ٹائٹل بھی ملا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ ایک محفل میں گئے، وہاں پر آپ نے ایک لڑکے کو دیکھا جو کشف قبور کا علم رکھتا تھا، جو ارواح کے ساتھ ملتا تھا۔ تو آپ کے سوال پر اس نے اپنے جو والدین ہیں ان کی قبروں کا جائزہ لیا، ان سے ملاقات کی۔ تو ملاقات کرنے کے بعد وہ لڑکا زار و قطار رونے لگا۔ تو سید المکاشفین آپ نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے والدین کی ارواح سے ملاقات کی، تو وہ اس وقت بڑے شدید عذاب میں ہیں۔ تو آپ نے ایک حدیث جو ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جس نے 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا اور وہ اصالِ ثواب کیا، تو اس کے ان جس کے لیے وہ اصالِ ثواب کیا گیا ان کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ تو آپ نے جو کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہوا تھا اپنے دل ہی میں، اس کے والدین کو وہ ایصال کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب دوبارہ اپنے والدین کی ارواح سے ملاقات کرو۔ چنانچہ اس شخص نے، اس لڑکے نے دوبارہ ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد وہ بہت خوش ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم بڑے خوش دکھائی دیتے ہو، کیا معاملہ بنا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اب جب میں نے اپنے والدین سے ملاقات کی تو میرے والدین کے اوپر سے وہ عذاب ہٹا لیا گیا۔ تو اب جو سید المکاشفین ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کی صحت پر پہلے تھوڑی میں نے چھان بین کرنی تھی، لیکن میں نے اس لڑکے کے کشف سے اس حدیث کو پہچانا اور حدیث کو اس لڑکے کے کشف کے ساتھ پہچان لیا۔ تو آپ نے یہ الفاظ فرمائے، سو ارواح کے ساتھ ملاقات کرنا، ملنا، یہ پاسیبل ہے، لیکن صرف تب پاسیبل ہے جب انسان اس کے اوپر مراقبہ کرے، اور کافی جو ہے جس طرح دنیاوی سکلز حاصل کرنے میں ٹریننگ کرتے ہیں، اس طرح اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی باقاعدہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ میں جانوروں کی آوازیں سن لوں۔ تو آپ نے اس کو منع کیا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کسی چیز کا راز رکھا ہے تو اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ لیکن اس کی ضد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی روح پر حجاب تھے وہ ہٹا دیے۔ اب یہ شخص جانوروں کی آوازیں سننا شروع ہو گیا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گیا تو اس نے بہت سارے جانور پال رکھے تھے، تو جو ہی گھر میں انٹر ہوا تو اس نے اپنی بلی سے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی یہ جو بکریاں ہیں وہ آج شام کو مر جائیں گی۔ تو اس شخص نے جب اس بلی کی آواز سنی تو اس نے ان بکریوں کو بیچ ڈالا۔ دوسرے دن جب گھر آیا تو اس نے کہا کہ اس کے یہ جو بھینسیں ہیں یہ مرنے والی ہیں، تو اس نے ان کو بھی بیچ ڈالا تاکہ وہ نقصان سے بچ سکے۔ تیسرے دن جب وہ آیا تو سیم اسی جانور نے یہ کہا کہ اب یہ انسان جو ہے یہ خود مرنے والا ہے جو ہمارا مالک ہے۔ تو وہ روتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول،
میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں کہ میری تو اب موت آ چکی ہے، میں مرنے والا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حجاب رکھا ہوا ہے وہ کسی وجہ سے ہے، تو اس لیے بلا ضرورت اور بلا وجہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طرح کشف روح اور کشف قبور، اگر کسی انسان کا مقصد یہ ہو کہ وہ ان سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتا ہے اور پیران عظام کی خدمت میں وقت گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن کسی بھی غلط مقصد کے لیے یا ایک ایسے چیلنج یا آزمائش کے لیے ایسے جو وظائف ہیں، جو مراقبات ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور میں اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں، جو کشف روح اور کا معاملہ ہے یا کشف قبور کا معاملہ ہے، ان میں بعض لوگ ضنی باتیں بھی کرتے ہیں، جو اس مقام پر تو نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں پر ایکچولی ان کی ارواح کے ساتھ ملاقات ہو، تو ایک الہامی صورت پیدا ہو جاتی ہے جن سے ان کو لگتا ہے کہ ان کو کچھ کہا گیا ہے، اور جو باتیں اس زمانے کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوتی۔ جب کشف قبور اور کشف ارواح کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں گے تو وہ بالکل آپ کے سامنے اسی وقت آ جائیں گے اور آپ سے بات کریں گے۔ اس لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت ٹائم درکار ہے، کیونکہ جو آپ کی جس طرح ایک ریڈیو ہے، اور ریڈیو ویو کے ذریعے یا ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے آپ جو بھی چینل ٹیون ان کریں گے تو آپ کا ریڈیو سیٹ جو ہے وہاں کی اطلاعات دینا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی جو روح ہے، اس کی جو فریکوینسی ہے، اس لیول تک پہنچنے کے لیے کہ جس لیول میں آپ اپنی ارواح کے ذریعے، اپنی روح کے ذریعے ارواح سے ملاقات کر سکیں، اس کے لیے بہت وقت اور بہت مجاہدہ اور عبادات درکار ہیں۔ اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو گمان ہوتا ہے یا الہام ہوتا ہے کہ قبر والا جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں یا وہ مشکل میں گرفتار ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جب آپ کسی بھی مزار پر تشریف لے کر جائیں تو کوشش کریں کہ آپ سینے کی طرف جو ہے وہ بیٹھیں۔ ویسے تو ارواح جو روحیں ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں، لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سینے کی طرف بیٹھیں یا پاؤں کی طرف بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب ان میں سے 3 صورتیں ہیں، شروعات کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کو فیلنگز آئیں گے کہ اس قبر والے مطلب آپ کی جس طرح ایک بندے کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یا بندے کو خوشی محسوس ہونا ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی فیلنگز آپ کو محسوس ہوگی اگر جو صاحب مزار ہے، جو قبر والا ہے، وہ کسی اچھے مقام پر ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ کسی ایسے مقام پر نہیں ہے تو ایک قسم کی وحشت ہو جائے گی، آپ کا وہاں پر دل نہیں لگے گا، دل نہیں جمے گا، آپ کا دل یہی کرے گا کہ آپ اس قبر سے اٹھ کر جو ہے وہ جلدی چلے جائیں۔ دوسری صورت الہامی صورت ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ نہ اس وقت آپ کی کیفیت میں، نہ آپ جس طرح انسان جاگتے ہوئے ہوتا ہے نہ آپ اس طرح ہوں گے، اور نہ اس طرح ہوں گے کہ جس طرح انسان سویا ہوتا ہے۔ تو ان کے مڈل میں ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ اس سے اگلا لیول ہے جس لیول میں آپ کی باقاعدہ ملاقات بھی ہوتی ہے اور وہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں اور اپنے جو احوال ہیں ان سے آپ کو آگاہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں، کچھ لوگ جنہوں نے یہ مراقبے کیے تو مراقبہ کرنے کے بعد وہ اس لیول پر پہنچ گئے کہ جہاں پر ان کی ارواح سے ملاقات ہوتی تھی، تو اس کے بعد وہ بڑی ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا رہتے تھے۔ آپ نے 7 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 1 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے،
اس کے بعد 7 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 100 دفعہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 7 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب یہ مکمل ہو جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنے تصور میں، اپنے خیال میں ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔